واقعہ کربلا چیخ چیخ کر بہت سے پیغامات دے رہا ہے ہمیں۔ واقعہ کربلا ہماری تعلیم کر رہا ہے، ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہمیں درس دے رہا ہے۔ واقعہ کربلا کے تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن واقعہ کربلا چیخ چیخ کر 3 پیغامات دے رہا ہے امت کو، جو کہ ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ جو پہلو ہمیں واقعہ کربلا سے اٹھانا چاہیے، اس کی جگہ ہم نے کوئی اور پہلو اٹھا لیا ہوا ہے۔ 3 پیغامات واقعہ کربلا ہمیں چیخ چیخ کر دے رہا ہے، جو کہ مین پوائنٹس ہیں واقعہ کربلا کے، جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ جتنا بھی طاقتور بادشاہ ہو، جتنا بھی طاقتور حکمران ہو، اس کے آگے ہم سر نہیں جھکائیں گے اگر وہ ظالم ہے، بدکار ہے اور اس کے برے اعمال ہیں۔ دین حق کا جھنڈا، علم ہم بلند رہنے دیں گے، ہم اس کو جھکنے نہیں دیں گے۔ آج کل کے دور میں یہ پیغام ہمیں اس طرح امپلیمنٹیشن اس پیغام کی ہوتی ہے کہ جتنا مرضی پیسہ ہمیں دے دیا جائے، جتنی مرضی طاقت کا وعدہ ہم سے کر لیا جائے، لیکن ہم اپنا دین نہیں بیچیں گے، ہم اپنا ایمان نہیں بیچیں گے، ہم مسلمان اپنا ایمان نہیں بیچیں گے۔ یہ کربلا چیخ چیخ کر ہمیں بتاتا ہے کہ اپنا ایمان ہم نہیں بیچیں گے۔ ہم دین حق کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، اپنی پوری فیملی کی جان قربان کر دیں گے۔ وہ کتنی پیاری جانیں تھیں، اہل البیت کی جانیں تھیں۔ وہ امام حسین تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جنہوں نے کھیلا تھا، جن کے لب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا، جن کے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کے ہم امتی ہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں دین حق کے لیے قربان کر دی، اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے قربان کر دی، اور آج کا مسلمان 100 روپے، 1000 روپے، لاکھ روپے، کروڑ روپے کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلی ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہمارے سامنے کسی بھی قسم کی چیز رکھ دی جائے، ہم نے اپنا ایمان نہیں بیچنا۔ دوسرا پیغام جو ہے وہ ہے نماز، کہ جو مرضی ہو جائے۔ واقعہ کربلا میں آپ جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کس مشکل وقت میں، کس مشکل حالات میں تھے، لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ 72 کے مقابلوں میں ہزاروں کی فوج تھی، 72 کے مقابلے میں ہزاروں کی فوج تھی، مگر انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے لیے انہوں نے ایک میسج بھجوایا شمر کی فوج کو، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ لیکن پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ کس طرح کہ آدھے لوگ جنگ کر رہے تھے اور آدھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس کے بعد وہ آدھے لوگ جنگ کر رہے تھے اور باقی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن نماز ادا کی گئی۔ آج کل کے دور میں ہمیں درد تو بہت ہے، تکلیف تو بہت ہے، ہم ماتم بھی کرتے ہیں، ہم افسوس بھی کرتے ہیں، لیکن اس پیغام کو نہیں سمجھ پا رہے جو پیغام واقعہ کربلا ہمیں دیتا ہے، امام علیہ السلام ہمیں دیتے ہیں۔ امام حسین نے جو ہمیں پیغام پہنچایا ہے، ہمارا اصل مقصد ہے اس پیغام کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ سب کچھ اتنی قربانی اور اتنی بڑی قربانی کہ دنیا کی سب سے عظیم ہستیوں کی قربانی، دنیا کی سب سے عظیم ہستیوں کی آل کی قربانی۔ تو اصل مقصد ہمارا واقعہ کربلا سے وہ پیغام لینا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ وہ یہ ہے کہ نیزے پہ بھی سر ہو، لیکن ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ تلاوت قرآن پاک ان کے مبارک لب سے جاری تھی جب ان کا سر نیزے کے اوپر چڑھایا گیا، لیکن تلاوت قرآن پاک جاری تھی۔ آج ہم مسلمان کتنے دن بعد قرآن پاک کھولتے ہیں، یا کتنے سال میں کتنی دفعہ ہم لوگ قرآن پاک کھولتے ہیں؟ یہ ایک دفعہ دیکھ لیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اصل پیغام واقعہ کربلا کا سمجھ لیں۔ اصل پیغام یہ ہے۔ اور تیسرا پیغام جو واقعہ کربلا ہمیں چیخ چیخ کر دیتا ہے، جس طرح کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے کہ اہل البیت کی عزت پامال کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے پردہ چھینا گیا،
اس کے بعد ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لے جایا گیا۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹیاں ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ ہماری بہنوں کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے۔ ان کے سر سے جب پردہ چھین لیا گیا، وہ آج ہم بیان تو کرتے ہیں لیکن اپنے سر پہ پردہ کرتے نہیں ہیں۔ میں نے کتنی بہن دیکھی ہیں جو غم کربلا تو مناتی ہیں، ننگے پیر 10 محرم تک وہ چلتی ہیں، لیکن ان کے سر پہ پردہ نہیں ہوتا، ان کے سر پہ چادر نہیں ہوتی۔ اصل مقصد، اصل پیغام کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم لوگ سازشوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اصل اسلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آج کے دور میں کہاں ہے یزید، کہاں ہے شمر، اور کہاں ہے وہ ملعون فوج، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ پیغام سمجھ نہیں پا رہے، وہ عمال کر نہیں پا رہے جس کا پیغام دیا گیا ہمیں واقعہ کربلا کے تھرو۔ اپنے پورے اس ویڈیو میسیج کو کنکلیوڈ کرنا چاہوں گا۔ واقعہ کربلا سے ہمیں جو 3 اہم پیغام ملتے ہیں، ہم نے اس کے اوپر اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے، اور وہ صرف مخصوص مہینوں میں نہیں، انشاءاللہ العزیز ہم نے پورے سال عمل کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہم نے اپنے ایمان کو نہیں بیچنا۔ بے شک دنیا کا مال و دولت جتنا بھی ہمیں آفر کر دیا جائے، جتنی بھی طاقت ہمیں آفر کر دی جائے، لیکن ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کسی بھی پیسے کے لیے، کسی بھی طاقت کے لیے یا کسی اور دنیاوی چیز کے لیے ہم نے اپنا ایمان نہیں بیچنا۔ دوسرا یہ میسیج ہے، اور تیسرا یہ کہ ہماری بہنوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت میں اس کا بڑا سخت عذاب ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔